مثلہم، مثل کہتے ہیں مثال کو، حال، وصف، حالت، صفت، ہم ان کی حالت، کن کی؟ منافقین کی، کا مانند، ٹیکسٹ کو دیکھیے، کا لائک، مانند یا جیسے، مثال، حالت، الذی اس شخص کے، پیچھے آپ نے الذی سے ملتی ہوئی کوئی چیز پڑھی؟ الذین جمع ہے اور الذی واحد ہے، سنگولر ہے. اس کو کہتے ہیں اسم موصول. یہ بہت زیادہ آئے گا قرآن مجید میں. اس کا کیا نام ہے؟ موصول ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وصول ہونا، حاصل ہونا، مل جانا. جی، اسم موصول. موصول کا لفظ جو وصل سے ہے، اور وصل کس کو کہتے ہیں؟ ملاپ کو. تو اسم موصول یعنی اسم کا مطلب ہے کہ الذی ناؤن ہے، اور اسم موصول کا کیا مطلب ہے کہ یہ پیچھے سے ملا رہا ہے، جو اپنے بعد آنے والے جملے سے ملا ہوا ہوتا ہے، بعد میں آنے والے. الذی جوڑتا ہے کس کو؟ آگے آنے والے جملے کو. کس سے؟ پیچھے والے سے. یعنی اس سے پہلے اور پیچھے جو ہے ان دونوں کو کنیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. کمثل الذی مانند مثال اس شخص کے ہے، استوقد جس نے جلوائی. استوقد کا روٹ جو ہے واو قاف دال ہے، وقد جلانا، اور استوقد کا معنی ہے آگ جلوانا، روشنی حاصل کرنے کے لیے، آگ جلانے کے لیے کسی کو کہنا. یہ ایسے ہی جیسے آپ کسی کو کہیں اٹھو لائٹ آن کرو. کبھی کہا کسی کو اٹھو لائٹ آن کرو یا آگ جلاؤ؟ آگ جلاؤ، میں آ رہی ہوں. تو یہ کیا ہے؟ استوقدہ، آگ جلوانا. نارن آگ، نار کا لفظ نون واو رے نور اس کا روٹ ہے. فلما پھر جب، اضاءت اس نے روشن کر دیا. اضاءت کا لفظ جو ہے ضاد واو حمزہ سے ہے. ضوء و ضیاء. ضیاء نام پڑھا ہے کبھی؟ کس کو کہتے ہیں ضیاء؟ روشنی کو. ایسی روشنی جس میں حرارت، تپش اور سرخی ہو. کیسی روشنی؟ جس میں حرارت، تپش اور سرخی. فلما اضاءت پھر جب اس نے روشن کر دیا. کس نے؟ آگ نے. کیسی روشنی ہوتی ہے آگ کی؟ کیا ہوتا ہے اس میں؟ حرارت ہوتی ہے، ہیٹ ہوتی ہے نا آگ کی روشنی میں. اور کیا ہوتا ہے؟ کیسی روشنی ہوتی ہے؟ ایسی جیسے ٹیوب لائٹ کی ہے؟ نہیں، سرخی بھی. ٹھیک ہے. ایسی روشنی جس میں حرارت، تپش، سرخی ہو. جب آگ نے اپنا ماحول روشن کر دیا تو اس میں روشنی بھی تھی کچھ اور گرمی بھی تھی. ما حولہ، ما جو، حول، حال یحول، حول اسی سے لفظ حالت نکلی ہے. حال یحول کا مطلب ہوتا ہے تغیر پذیر ہونا، بدلتے رہنا، چینجنگ. حال کو حال کیوں کہتے ہیں؟ آپ کا حال ہر وقت ایک ہی رہتا ہے. حال بھی حال اس لیے ہے کہ وہ بے حال ہے، یعنی ایک حال میں نہیں ہے، حال بدلتا ہے. تو حول سال کو کہتے ہیں عربی میں. حول کیا ہوتا ہے؟ سال. اچھا، سال بھی کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایئر، اس میں بھی کیا ہوتا ہے؟ بدلتا ہے. کیسے؟ مثلا موسم بدلتے، اور ہر روز ڈیٹ نہیں چینج ہوتی، ہر روز ایک نئی تاریخ ہوتی ہے، اور ہر کچھ دن کے بعد نیا ویک ہوتا ہے، اور ہر کچھ ویک کے بعد نیا منتھ ہوتا ہے، اور پھر آپ جہاں سے شروع ہوئے وہیں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ما حولہ، تو ماحول کیا ہوتا ہے؟ جو انسان کے ارد گرد ہوتا ہے، اراؤنڈ ہوتا ہے، یعنی جو اس کے آس پاس تھا. ماحول کا کیا معنی؟ جو اس کے
آس پاس تھا. دس از ویری نیچرل. جب آگ جلتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آس پاس کا سارا ایریا روشن ہو جاتا ہے. وہی ہوا. ذہب اللہ، لے گیا اللہ. ذہب عربی میں سونے کے لیے لفظ بھی ذہب استعمال ہوتا ہے، سونا، گولڈ. اور ذہب کا معنی ہوتا ہے جانا. سونے کو کیوں کہتے ہیں ذہب؟ کیونکہ وہ بھی جانے کی تیاری میں رہتا ہے. ہر وقت یہی فکر ہوتی ہے کہ چوری نہ ہو جائے، چلا نہ جائے. ذہب. اور ویسے بھی زکوٰۃ نکالنی پڑتی تو ہر سال چلتا جاتا ہے. ذہب اللہ، لے گیا اللہ. بنورہم، ان کا نور. اب یہاں جو بی ہے یہ اصل میں ذہب کے ساتھ لگ رہی. ذہب کا ویسے معنی ہوتا ہے جانا، اور ذہب کے ساتھ اگر بے لگے تو معنی ہوتا ہے لے کے جانا، کسی چیز کو ساتھ لے جانا. لے گیا اللہ بنورہم، ان کا نور. ان کا نور، کن کا نور؟ منافقین کا نور. اور نور جو ہے ایک خارجی نور ہوتا ہے، جیسے اس وقت آپ کے کمرے میں لائٹ ہے تو یہ کون سی ہے؟ خارجی، باہر ہے. ایک آنکھ میں نور ہوتا ہے نا. اگر آنکھ کی روشنی چلی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ سورج بھی چمک رہا ہو آپ تو دیکھ نہیں سکیں گے. ماحول تو روشن ہو گیا لیکن ان کا نور چلا گیا. واہ. اور ترکہم، چھوڑ دیا ان کو. ترکہ، کوئی مثال دیجئے ترکے کی. ترکہ کا معنی چھوڑنا کو اردو میں متروک، ترک. جی ہاں، ترکہ وہ بھی چھوڑا ہوا ہوتا ہے. ترکہم فی ظلمات، اندھیروں میں. ظلمات جمع ہے ظلمت کی. ظلمات جمع ہے ظلمت کی. اور ظلمت کس کو کہتے ہیں؟ اندھیرے کو. اور یہاں کئی اندھیرے ہیں. ظلمات، لا نہیں، یبصرون وہ دیکھ سکتے. یبصرون کا روٹ ہے با صاد را. را کے بعد کیا ہے؟ واو نون. کس کی علامت ہے؟ جمع کی. اور یا شروع میں وہ کے معنی. لا یبصرون نہیں وہ دیکھ سکتے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ نے آیت نمبر 17 کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے لیکن پھر جلد ہی منافق ہو گئے. ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اندھیرے میں تھا، اس نے روشنی جلائی جس سے ماحول روشن ہو گیا اور مفید اور نقصان دہ چیزیں اس پہ واضح ہو گئیں. دفعتاً وہ روشنی بجھ گئی اور وہ حسب سابق تاریکیوں میں گر گیا، پھر اندھیروں میں چلا گیا. یہی حال منافقین کا تھا. پہلے وہ شرک کی تاریکی میں تھے، مسلمان ہوئے تو روشنی میں آ گئے، حلال و حرام اور خیر و شر کو پہچان گئے، پھر دوبارہ کفر اور نفاق کی طرف لوٹ گئے تو ساری روشنی جاتی رہی. اس سے پہلے ہم منافقین کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. ان کی کچھ علامات اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت اچھی طرح واضح فرما دی. اب ان کے حال کو مثالوں سے بیان فرمایا جا رہا ہے، مثالوں سے واضح کیا جا رہا ہے. کسی بھی چیز کو جب مثال سے سمجھایا جاتا ہے تو وہ چیز زیادہ کھل کے بہتر طریقے پر سمجھ آ جاتی. منافقت چونکہ دل کی حالت ہے، منافقت چونکہ ایک رویے کا نام ہے، اس کو ایسی چیز سے سمجھایا جا رہا ہے جس کو ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں. تو وہ چیز جو ہمارے ذہن میں ہے، جب ہم اس کو فزیکلی کسی شکل میں ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو وہ چیز زیادہ بہتر سمجھ آتی. مثلا جیسے ایک کہانی ہوتی، اگر کوئی زبانی آپ کو کہانی سنائے تو اس کو بھی آپ انجوائے کرتے سمجھتے، لیکن اگر کوئی اس کو ایکٹ کر کے دکھا دے تو کیا ہوتا ہے؟ تمثیل عربی زبان میں ڈرامے کو کہتے ہیں، تمثال مجسمے کو بھی کہتے ہیں. تو مثال بھی معقول چیز کو محسوس شکل میں دیکھنے کا نام ہے.
معقول کیا ہے؟ جو عقل میں ہو، سوچ میں ہو، تھیوریٹیکل ہو. اس کو محسوس جس کو ہم ٹچ کر کے آنکھوں کانوں سے دیکھ سن سکتے ہیں، پریکٹیکل. تو معقول کو محسوس شکل میں دکھانے کے لیے کہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے، مثال دی جاتی. مثال کیوں دی جاتی؟ تاکہ وہ چیز جو کسی انسان کے ذہن میں ہے اس کو عملی شکل میں دیکھ کر اسے پوری طرح سمجھ جائے. مثلاً اگر آپ کسی بچے کو سفید یا وائٹ کلر کے بارے میں بتا رہے ہیں، وائٹ ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے، 10 باتیں کر کے اگر آپ صرف کہیں جیسے یہ کاغذ، تو جیسے یہ کاغذ کہتے ہی سارے فاصلے طے ہو جائیں گے اور بات ایک دم سمجھ میں آئے گی. تو یہ قرآن پاک کا ایک اسٹائل ہے، اسلوب ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بات مثالوں سے بھی سمجھاتے ہیں، اور مثال سے بات جلدی سمجھ میں آتی، بہتر طریقے پہ سمجھ آتی، گہری سمجھ آتی، دل پہ اثر کرتی. مثلہم، ان کی مثال، کن کی؟ منافقین کی. منافقین کی حالت، منافقین کا وصف، ان کی صفت کا مثال کی طرح ہے. یعنی ان کی حالت ایک مثال کی طرح ہے، ایک خاص حالت کی طرح ہے. کیا ہے وہ؟ الذی، اس شخص کے، استوقد نارن، جس نے آگ جلائی یا جلوائی. ایک شخص ہے، اس نے آگ روشن کرنے کے لیے کہا ہے، اور کیا ہوا؟ آگ روشن ہو گئی. فلما اضاءت، پھر جب وہ آگ روشن ہو گئی، اس کے شعلے بھڑکنے لگے، تو کیا ہوا؟ اضاءت ما حولہ، اس کا ماحول بھی روشن ہو گیا. آگ کے جلنے سے ماحول روشن ہو گیا. یہ کون شخص ہے؟ یہ کوئی بھی شخص ہے، ایک شخص ہے جس نے آگ جلوائی ہے. مراد اس سے کیا ہے؟ مراد اس سے یہ ہے کہ اس نے دین اسلام کو سمجھنے کی خواہش ظاہر کی. استوقد نارا، اب اس کے سامنے اسلام کی تعلیم آ گئی ہے، اس سے اچھے برے کا فرق پتہ چلنے لگا ہے. ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ ان کا نور لے گیا ہے، اچھے برے کو دیکھنے کی صلاحیت چھن گئی ان کی. وترکہم، اور اللہ نے ان کو چھوڑ دیا، فی ظلمات، اندھیروں میں، کفر کے اندھیروں میں، جہالت کے اندھیروں میں، لا یبصرون، یہ دیکھ نہیں سکتے کیونکہ ان کی اپنی روشنی چلی گئی ہے. ایسا کیوں ہوا کہ آگ جل رہی ہے، ماحول روشن ہے، دین کی باتیں ہو رہی ہیں، پیغمبر علیہ السلام مدینہ میں موجود ہیں، گھر گھر میں اسلام کی بات ہو رہی ہے، لیکن ان لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، ان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، کیونکہ اللہ نے ان کی توفیق چھین لی سمجھنے، سوچنے کی، دیکھنے کی. ان کی آنکھ کا نور چلا گیا ہے، ان کے دل کا نور چلا گیا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے یا ایسا کیوں ہوا؟ قرآن مجید کی ایک اور سورت ہے المنافقون، اس کی آیت نمبر 3 میں آتا ہے، ذالک بأنہم آمنوا ثم کفروا فتبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون. یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ ایمان لائے، پھر انہوں نے کفر کیا، تو اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، لہذا وہ سمجھ نہیں سکتے. کوئی بھی انسان جب حق کو دیکھ لیتا ہے، پہچان لیتا ہے، حق اس کی سمجھ میں آتا ہے، لیکن وہ دنیا کی محبت میں اتنا ڈوبا ہوا ہے، یا وہ حق کو اپنی شان سے کمتر سمجھتا ہے اور اسے ریجیکٹ کر دیتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی اس سے ہدایت کی توفیق چھین لیتا ہے. سمن، بہرے، اسم کی جمع،
الف صاد میم. سم کے آگے الف لگا دیجئے. اسم. اسم سنگولر ہے اور سم پلورل ہے. جو سن نہ سکے. سمم کہتے ہیں بہرے پن کو، سختی کو، کانوں کی، ہارڈ ہونا. بکمن اب کم کی جمع. بکم لکھ کے آگے الف لگا دیجئے. گنگا یعنی بول نہیں سکتے. امیون اعما کی جمع. اعما اس کے بھی شروع میں بس الف لگا دیجئے اور یا کے اوپر کھڑی زبر ڈال دیجئے. کیا بن جائے گا؟ اعما، اندھا، اندھے ہیں. فہم پس وہ کون؟ منافق. لا نہیں. یرجعون وہ لوٹیں گے. جی روٹ کیا ہے اس کا؟ را جیم عین رجع. اور واو نون کس کی علامت ہے؟ جمع کی. اور یا وہ نہیں لوٹیں گے، وہ نہیں واپس آئیں گے. سمن بہرے ہیں. کس بات سے؟ ایسا نہیں کہ کان نہیں، کان ہے لیکن کیا نہیں سن سکتے؟ حق بات سننا نہیں چاہتے. حق ان کو سمجھ نہیں آتا، حق سے بہرے. بکمن گنگے ہیں، حق بات کہہ نہیں سکتے. امیون اندھے، حق دکھائی نہیں دیتا. فہم لا یرجعون لہذا وہ نہیں لوٹیں گے. پھر وہ نہیں لوٹیں گے، وہ نہیں پلٹیں گے. کس چیز کی طرف نہیں پلٹیں گے؟ ہدایت کی طرف، حق کی طرف، سیدھے راستے کی طرف. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں بہت اچھا ہے. کیا؟ کہ اوپر سے مسلمان بنے ہوئے ہیں اور اندر سے دھوکہ دے رہے ہیں، دونوں طرف کے فائدے اٹھا رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہم سب سے زیادہ سمارٹ لوگ ہیں، سب سے عقل مند ہیں، اور یہ بے وقوف ہیں جو قربانیاں کر کے نقصان اٹھا رہے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، ان سے ہدایت کی توفیق چھین لیتا ہے. اور جب ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے دین کو مذاق نہیں بننے دیتا. ایسے لوگوں کو بطور سزا ہدایت سے محروم کر دیتا ہے. سمن بکمن امیون، ایسا لگتا ہے جیسے ایک کے بعد ایک دروازہ بند ہدایت کے سارے ذریعے. کیونکہ ہدایت انسان کو ملتی ہے یا تو حق بات سن کے، یا حق کو پڑھ کے، دیکھ کے، اللہ کی نشانیاں دیکھ کے. لیکن جب کوئی شخص کانوں میں بھی انگلیاں دے دے اور آنکھیں بھی بند کر لے تو پھر کہاں سے ہدایت آئے گی؟ نہ کوئی سنے، نہ سمجھے، نہ دیکھے، نہ پڑھے، نہ جانے، ہدایت کہاں سے مل سکتی؟ ایسے لوگوں پر پھر سیدھا رستہ، ہدایت کا رستہ، حق کا راستہ بند ہو جاتا ہے. تو جب انسان کے اپنے اندر کا نور نہ رہے تو مجلس کا نور، قرآن کا نور، دین کا نور کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا. ایسے لوگ اگر سنیں تو سننا فائدہ نہیں دیتا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا، جو کہتے ہیں ہم نے سنا، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ اور وہ کوئی نہیں سنتے. ایسوں کی طرح نہ ہونا جو اوپر سے لگتا ہے بڑا سن رہے ہیں، سر ہلاتے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں سن کے جاتے. ان کو سننا فائدہ نہیں دیتا کیونکہ وہ اندر نہیں جا رہا. بکمن سنے ہوئے بھی، جانتے ہوئے بھی کسی کو کوئی اچھی بات نہیں بتاتے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو قرآن سن کے جاتے ہیں، جیسے وہ جنات نے سنا تھا نا، قرآن پاک میں ہی آتا ہے. صرف ایک دفعہ قرآن سنا اور فوراً اپنی قوم کے پاس واپس گئے اور کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا. صرف ونس، ایک دفعہ قرآن سن کے کہا کہ ہم نے قرآن سنا ہے جو ہدایت کی تعلیم دیتا ہے، ہم اپنے رب پر ایمان لیا، ہم بالکل شرک نہیں کریں گے، ہم نے چھوڑ دیا سب خرابی. ایک دفعہ کا سننا کافی تھا ان کے لیے ایمان لانے کے لیے. آج بھی کئی ایسے لوگ ہیں پہلی دفعہ میں قرآن پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اسی وقت ایمان لے آتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کہاں تھا، یہ کیوں چھپا کے رکھا ہوا تھا، یہ تو ہمارے دل کی آواز ہے. رو پڑتے ہیں، ان کے دل پھٹ جاتے ہیں اور فوراً وہ آگے بتانے لگتے ہیں.
آپ میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بات سنتے ہیں اور نکلتے ہی جو ملے اس سے شیئر کرنے لگتے ہیں، ان کے اندر رہ ہی نہیں سکتا، فوراً بتاتے ہیں آگے. اور کچھ ایسے ہیں سب کچھ جان کے بھی بکمن منہ بند ہیں، دنیا بھر کی باتیں کریں گے، قرآن کی کوئی بات نہیں ان کو اچھی لگتی، وہ کسی سے شیئر نہیں کرتے. تو قرآن سن کے شیئر کرنا بے حد ضروری ہے. کسی سے خواہ فون پہ بات کریں، خواہ کسی سے گاڑی میں بات کریں، کہیں نہ کہیں. تو یہاں منافقین کا حال بتایا جا رہا ہے کہ وہ خیر کی بات آگے نہیں کرتے، بکمن گنگے ہیں. ہم اپنا جائزہ لیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کوئی کپڑوں کی بات کریں تو ہماری باتیں ختم نہ ہو، کوئی زیور کی بات کرے تو اینڈ لیس ٹاک، کوئی اور دنیا کے بزنس کی بات کرے تو ہماری باتیں کہیں اینڈ ہی نہیں ہوتی. اور خصوصاً خواتین تو کتنا بولتی، گھنٹوں بولے چلے جاتی ہیں، ہاں؟ لیکن جو ہی دین کی بات ہوتی ہے تو لگتا آتا ہی کچھ نہیں. کوشش کر کے بولا کریں، یہ نہیں کہ سوار ہو جائے لوگوں کے سر پہ، لیکن دل سے بات کیا کریں. جیسے دل سے باتیں کرتے نا، جو دل کو لگی ہوتی ہے نا، وہ بہت پیار سے بات ہوتی ہے دوسرے سے، کیونکہ وہ دل ہوتا ہے نا کہ کوئی سن لے ہماری. تو جب یہ دل میں اترتا نا قرآن، تو پھر انسان دوسروں کو بور نہیں کرتا، پھر وہ دل سے بول رہا ہوتا ہے نا. اور جو دل سے نکلتا ہے وہ کہاں جا کے لگتا ہے؟ دلوں پہ لگتا ہے، پھر لوگ بھی آگے سے سننے کو تیار ہو جاتے ہیں. سمن بکمن، یہ منافقین. امیون، اندھے ہیں، حق نظر نہیں آتا، اللہ کی قدرت کی نشانیاں نظر نہیں آتی. فہم لا یرجون، وہ واپس نہیں پلٹتے، ہدایت کی طرف آتے نہیں، یا پھر کیا ہے، دوسری دفعہ ایسی مجلس میں نہیں آتے، دوبارہ نہیں آتے. لا یرجون، پھر نہیں پلٹتے. کیوں؟ بور ہوئے تھے، ہمیں نہیں سمجھ آتی یہ کیا باتیں کرتی. ایک اور بات یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے کہ انسان کو غلطیوں پہ جلد توبہ کر لینی چاہیے، فوراً رجوع کرنا چاہیے، ورنہ اگر توبہ نہ کی تو پھر مہلت ختم ہو جائے گی، اور مہلت ختم ہو گئی تو پھر ہدایت پا نہ سکیں گے.